حميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط کا پابند کیا ہے. اگر اہل اسلام کے دیے ہوئے ان قواعد اور ضوابط کی پابندی کر لیں تو مسلمانوں کے بیچ آپس میں ہمدردی، خیر خواہی، پیار اور محبت، عزت اور احترام، یہ سب خیر کے کام بڑھ جائیں گے اور ایک صالح معاشرہ قائم ہو جائے گا، جس معاشرے کے اندر امن و سلامتی، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ سب بھلائیاں جمع ہو گئیں. ان قواعد و ضوابط میں سے ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے جسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے. جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ خیر، وہ بھلائی، وہ رویہ، وہ سلوک، وہ انداز، وہ معاملہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے خیر و بھلائی، اپنے لیے اچھائی، اپنے لیے عزت و احترام، اپنے لیے مقام، مرتبہ اور ہر خیر چاہتا ہے تو دل کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے. یہ ایسی عظیم حدیث ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انہ من الاحادیث علیہا مدار الاسلام. جن احادیث پر اسلام کا مدار اور بنیاد ہے ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ اسلام کی عمارت ان احادیث پر کھڑی ہے. ان احادیث میں سے ایک عظیم تر حدیث یہ بھی ہے جس میں اصول بیان کیا گیا ہے، وہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک اہم ترین چیز کا بیان اس حدیث میں موجود ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے بروز قیامت جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا جائے، بچا لیا جائے،
وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت کا داخلہ مل جائے. جو یہ چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دو کام کرے، اور وہ دو کام اپنی موت تک کرتا رہے. جب تک زندہ ہے وہ دو کام کرتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پہلا کام یہ ہے کہ موت تک اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، یعنی اس کا ایمان، اس کی توحید، اس کا عقیدہ وہ صحیح سالم ہو، درست ہو. اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے. کب تک؟ موت تک. اور دوسرا کام یہ کرے موت تک وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ. اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک اور برتاؤ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. اپنی ذات کے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ ہر خیر و بھلائی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا ہر سکون مل جائے، دنیا کی ہر بھلائی مل جائے، ہمیں دنیا کی ہر خوشی مل جائے، اور دنیا میں ہمیں کوئی غم نہ ملے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دل میں یہی تمنا، یہی آرزو اور یہی خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہمارا احترام کریں، لوگ ہمیں بلائیں، لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کوئی میرے ساتھ فراڈ نہ کرے، کوئی میرے کو دھوکہ نہ دے، کوئی مجھ سے جھوٹ نہ بولے، کوئی مجھے گالی گلوچ نہ کرے، کوئی مجھ پر تہمت نہ باندھے، کوئی مجھ پر الزام نہ لگائے، کوئی میری غیبت نہ کرے. یہ سارے معاملات ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے تو پھر موت تک ایمان کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کام کرو کہ لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ اور وہ سلوک کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جو پسند کرتے ہو کہ میرے ساتھ سلوک کیا جائے، جو برتاؤ کیا جائے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے ساتھ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا سعودی عرب کے مفتی اعظم امام ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھ گئے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلے گا اس حدیث کا کہ جب یہ انسان اس حدیث پر عمل کرے گا تو پھر اپنے کسی مسلمان بھائی پر زیادتی نہیں کرے گا، اپنے کسی مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرے گا. ان تمام چیزوں سے بچ جائے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے، مجھ پر کوئی زیادتی نہ کرے، مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، میرا کوئی مال غصب نہ کرے، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، یا ہماری زبان میں مجھے کوئی چونا نہ لگائے. تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان تمام برے رویوں اور برے برتاؤ سے اپنے آپ کو بچا لے، تب اس کا ایمان کامل ہوگا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا صدقہ اور خیرات، ہر سال کے حج و عمرے، یہ سب اپنی جگہ پر، ان کے باوجود ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ زندگی گزارتے ہوئے ہم ان تمام اصول و قواعد کو بھلا بیٹھے ہیں جو اسلام نے بنیادی اصول و قواعد آپس میں رہن سہن کے ہمیں سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں، ان کو ہم بھلا چکے ہیں. مسلم احمد کی حدیث ہے، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اتحب الجنہ، کیا تم جنت چاہتے ہو، جنت سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول.
میں جنت چاہتا ہوں، جنت سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر یاد رکھو فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ، پھر اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ عمل بہت مشکل ہے، اس طرح کرنا بہت مشکل ہے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس طرح کا رویہ پوری زندگی اختیار کرنا بہت مشکل ہے اور عملی طور پر بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس شخص کے لیے مشکل نہیں جس کی نگاہ آخرت پر ہو۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ فساد چاہتے ہیں اور نہ اپنی برتری اور تکبر چاہتے ہیں، اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ اگر کسی مسلمان کو خیر ملا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، کسی مسلمان کو عزت ملی ہے، کسی مسلمان کے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے تو مسلمان وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ آخرت پر ہے۔ اسے دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، دنیا کے معاملات کے اندر مقابلہ بازی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور ایک دوسرے کی ترقی پر جلنا، حسد کرنا، یہ اس کا مطمع نظر نہیں۔ جس کا مطمع نظر آخرت ہو اس کے لیے مشکل نہیں، باقی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ یہ ایک جامع ترین اصول ہے، جامع ترین اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ مختلف ایسے احکامات اللہ نے دیے جہاں اس حکم کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سفر میں تھے، سفر میں جا رہے تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں سے ایک بکریوں کا چرواہا اپنی کچھ بکریاں لے کر گزرا، تو جب اس نے مسلمانوں کو دیکھا تو سلام کہا۔ مسلمانوں نے اسے سلام کا جواب دیا، لیکن سوچا کہ ہم تو اس کو جانتے نہیں اور ہم فی سبیل اللہ سفر میں نکلے ہوئے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے سفر میں نکلے ہوئے ہیں اور ہر کافر کو مارنا ہے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید ہمیں جان بوجھ کے جھوٹا موٹا سلام کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں۔ اسے پکڑا، اسے قتل کر دیا، بکریوں کا چھوٹا سا ریوڑ اسے مال غنیمت کے طور پر حاصل کر دیا۔ واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اتنا اہم معاملہ اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے سفر پر نکلو، فتبینوا تو تحقیق کر دیا کرو، اپنا گمان، اپنا بدگمانی اس میں مبتلا نہ ہو بلکہ تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کہتا ہے اس کو تم یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہارے سامنے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، یہ بکریاں، یہ ریوڑ، یہ تمہارے سامنے ہے۔ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، جبکہ اللہ کے ہاں تو بڑے غنیمتیں ہیں جو تمہیں مل سکتی ہیں، اس لیے دنیا کے اس ساز و سامان کا ارادہ نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا کہ کیا تم اپنی ذات کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، یہ بات یاد رکھو، یہ بندہ مومن تھا، مسلمان تھا، اسلام قبول کر چکا تھا،
لیکن اس کا اسلام لانا تمہیں معلوم نہیں ہوا۔ لیکن یاد کرو اس وقت کو، تم بھی ایک وقت تھا جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یاد کرو اس وقت اسی طرح تم تھے۔ فمن اللہ علیکم، یہ تو اللہ کا احسان ہوا تم پر کہ تمہارا اسلام لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا۔ دیگر مسلمانوں میں سے کسی نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہارا مال نہیں چھینا، تمہیں غیر مسلم نہیں سمجھا۔ تو اپنا وقت بھی یاد کرو، اگر اس وقت تمہارے ساتھ ایسا کیا جاتا، کیا تم اپنے لیے وہ سلوک پسند کرتے ہو جو آج تم نے اس چرواہے کے ساتھ کیا؟ فَتَبَيَّنُوا، یاد کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ 2 مرتبہ اللہ نے کہا تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جہاد فی سبیل اللہ میں نکلی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ یہ سلوک جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر تم نے اس کے ساتھ بھی سلوک کی۔ آج اسی بدگمانی اور اپنی سوچ شیطانی وساوس کی بنیاد پر ہم لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کچھ کر جاتے ہیں، وساوس کی بنیاد پر، بدگمانیوں کی بنیاد پر۔ کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس ایک سوچ شیطانی آتی ہے کہ نہیں اس نے یہ اس لیے کیا ہوگا، یا اس نے یہ اس لیے بولا ہوگا، یہ یہاں سے اس لیے گزرا ہوگا، اس نے یہ کام یوں کیا ہوگا۔ اس بنیاد پر، بدگمانی کی بنیاد پر ہم ایک پوری عمارت کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے دشمنیاں شروع کرتے ہیں۔ اب یہی بدگمانی اگر کوئی ہمارے بارے میں رکھے، ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہ ہو، ہم اپنی دنیا میں جی رہے ہوں، اپنی زندگی میں مگن ہوں، لیکن ہماری کسی حرکت، ہمارے کسی قول سے کوئی بدگمانی لے اور کوئی برا مطلب لے، بری سوچ اختیار کرے اور ہمارے بارے میں جانے کیا کچھ سوچے اور ایک بڑی عمارت کھڑی کر دے دشمنی کی، تو ہمارا کیا رویہ؟ ہم کیا سوچیں گے؟ یار میرے کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہم اس وقت سوچتے ہیں جب ہم پر بات آتی ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے، زبان سے ہر بات بولنے سے پہلے اور اپنے اعضاء سے کوئی حرکت اور فعل کرنے سے پہلے اس فعل اور اس قول کا نشانہ اپنے آپ کو بنا کر سوچیں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں یا یہ حرکت کر رہا ہوں، اگر یہ بات مجھ سے کہی جائے اور یہ حرکت میرے سے کی جائے اور یہ سلوک اور برتاؤ مجھ سے کیا جائے تو مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ ہر بات میں دیکھ لیں، زندگی میں اٹھتے بیٹھتے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، نمازی احباب کے ساتھ، اپنے کاروباری معاملات میں، جہاں بھی ہم ہوں، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ سلوک اور برتاؤ کریں جو سلوک اور برتاؤ ہم اپنے لیے پسند کریں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی حوالے سے ایک اور تنبیہ فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا يحلبن احد ماشیۃ امرئ بغیر اذنہ، فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے کسی مسلمان بھائی کے مال مویشی جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوئے۔ کسی جانور کا، کسی اور کے جانور کا دودھ آپ نے ضرورت ہے نکالنا ہے، اپنے اس مسلمان بھائی جو اس جانور کا مالک ہے اس سے اجازت لے، اس کے بغیر نہ نکالنا۔ ہمارے ہاں تو شہری ماحول ہے، دیہات میں یہی ماحول ہے، کسی کی بکری کھڑی ہے، کسی کی گائے کھڑی ہے، دودھ چاہیے، بندہ ہے نہیں، چلو یار اس کی بکری سے نکال لو دودھ، چلو یہاں سے اس گائے سے دودھ نکال لو، اس کو بتا دیں گے بعد میں، یہ کر دو وہ کر دو۔ تو اس ماحول کے پیش نظر اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے جانور کا دودھ دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اسی بنیاد پر کنورٹ کیا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے گھروں میں
اوپر بالا خانوں میں اسٹور بنے ہوئے ہیں جہاں تم نے اپنی خوراک اسٹاک کی ہوئی ہے، گندم پڑی ہے، جو پڑے ہیں، کھجوریں پڑی ہیں، جو تم اپنے ہاں خوراک اسٹاک کرتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو تمہارے اسٹور کا کوئی تالا توڑے، دروازہ کھولے اور وہاں سے تمہاری خوراک میں سے کچھ لے لے تمہاری اجازت کے بغیر؟ یہ پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم پسند نہیں کرتے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جو مال مویشی رکھنے والے لوگ ہیں ان کی خوراک ان کے جانوروں کی تھنوں میں موجود دودھ ہی ہے جو تم بغیر اجازت کے نکال لیتے ہو، لہذا خبردار آئندہ کوئی کسی کے جانور کا دودھ بغیر اجازت کے نہ نکالے۔ جب اپنے لیے ایسا سلوک پسند نہیں کرتے کہ میری اجازت کے بغیر میرا اسٹور کوئی کھولے، میری خوراک میں سے کچھ نکالا جائے، تو تم دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کیسے کرتے ہو جو تم اپنے لیے پسند کرتے؟ اس اصول کو ہم اپنی پوری زندگی پر لاگو کریں۔ اگر ہم ایک کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، تو ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں اور مسلمان گاہک آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک، رویہ، برتاؤ یہی ہونا چاہیے۔ خیر خواہی کی بنیاد پر کسی کو مشورہ دیں۔ اب ایک شخص، ایک گاہک آتا ہے ہماری دکان پر، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص بیچارہ اسے اس مال کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، یہ پہلی مرتبہ یہ چیز خرید رہا ہے، پہلی مرتبہ یہ کپڑا خریدنے آیا ہے، پہلی مرتبہ فلاں چیز خریدنے آیا ہے، جو بھی چیز ہم بیچ رہے ہیں، اس کو میں 1 نمبر کی جگہ پر 2 نمبر مال دے دوں، اچھی کمپنی کی جگہ پر ہلکی کمپنی کا مال جس میں مجھے پروفٹ زیادہ ہو وہ تھما دیں۔ آج ہماری مارکیٹ میں یہی ہے، جہاں چلے گئے بھائی کوئی اچھی چیز دکھانا، ارے بھائی میں آپ کو ایک اچھی چیز دکھاتا ہوں، یہ نئی کمپنی کی نئی چیز آئی ہے، بالکل اسی طرح ہے، اوریجنل ہے اور ایسے ہے ویسے ہے، اور اس بندے کو اس اوریجنل کی رقم میں ہم اسے ڈپلیکیٹ اور 3 نمبر 2 نمبر مال پکڑا دیتے ہیں۔ اور یہ سلوک کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ یہی دکاندار جب یہ خریدار بن کر کسی دکان پر جائے اور کوئی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے، یہی انداز اختیار کرے، یہی سلوک کوئی اس کے ساتھ کرے، اور اس کو بعد میں معلوم ہو کہ میرے ساتھ تو گیم کھیلا گیا ہے، مجھے چونا لگایا گیا ہے، پھر ہم برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو، پھر ہم اسلام سکھاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں۔ یہی مسلمانی ہمیں اس وقت یاد نہیں آتی جب ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی دکان پر جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ مسلمانی اور یہ خیر خواہی اور یہ دھوکے سے اجتناب، جھوٹ سے اجتناب، یہ اس وقت ہمیں خیال نہیں آتا۔ رقم بڑھا کر بتانا، چیز کی رقم کسی بھی چیز کی اس سے منافع آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دین اسلام نے منافع کی کوئی حد اور لمٹ مقرر نہیں کی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، کسی مسلمان کے ناواقفیت سے آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ کوئی انجان ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ مارکیٹ میں اس چیز کا ریٹ کیا ہے، اب آپ اس کو گھما پھرا کر کہیں کہ جناب یہ 100 والی چیز آپ کو 400 میں ملے گی، 300 میں آپ لینے چلیں، وہ خوشی چیز 300 میں لے کے جا رہا ہے اور مارکیٹ میں وہ چیز 100-150 کی مل رہی ہے۔ اب پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی منافع کی کوئی حد ہی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ ایسا منافع ناجائز ہے جس میں کسی مسلمان کی ناواقفیت اور اس کے انجان ہونے سے ناجائز فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ صبح آپ نے دکان کھولی، ایک گاہک آ گیا، اسے کوئی چیز چاہیے اور ضروری چاہیے، اب آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کوئی اور دکان نہیں کھلی ہے، یا رات کے ٹائم پر، شام کے ٹائم پر سب دکانیں بند ہو گئی، آخر میں آپ بیٹھے ہیں اور اس بندے کو وہ چیز چاہیے ضروری، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی دکان بھی نہیں کھلے گی اور اس کو چاہیے بھی صحیح، لہذا 100 والی چیز اس کو آپ 200 میں 250 میں، آپ کہتے ہیں بھائی لینے ہیں تو لو، یہ جو رویہ ہے نا، لینی ہے تو لو ورنہ اتنے کی ملے گی، جاؤ پھر صبح جب دکانیں کھلیں تو جا کے لے لینا۔
یہ کسی کی مجبوری سے تھا. اور یہی رویہ، یہی سلوک، یہ انداز اگر ہمارے ساتھ کوئی اختیار کرے، ہم کتنا برا بھلا کہتے ہیں اس دکاندار کو، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، کتنے دن تک اس کی غیبت کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فلاں حاجی صاحب، یہ فلاں مولوی صاحب، فلاں داڑھی والا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، دیکھو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے اتنے کی چیز اتنے کی دے دی. اور یہی کام ہم اپنی دکان پر روزانہ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ رویہ، سلوک، برتاؤ، انداز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس اصول کو چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی. سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی آپ کے سامنے خطبہ کے شروع میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، فرمایا زیادتی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اور اس ہلاکت سے مراد آخرت کی ہلاکت ہے، آخرت کی ہلاکت ہے. آخرت میں ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جو زیادتی کرنے والے ہیں. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا کہ یہ زیادتی کرنے والے کون ہیں. فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ لوگ ہیں جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو یستوفون، اپنی چیز پوری ناپ کر لیتے ہیں. جو چیز بھی لیتے ہیں اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں. 1 لیٹر دودھ کے پیسے دیے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دودھ والے نے پورا بھر کے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا. یستوفون، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دوسروں کے لیے تولتے ہیں، دوسروں کے لیے جب یہ خود دکاندار بنتے ہیں، ناپتے ہیں تو یخسرون، تو اس میں کمی کرتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے سلوک اور رویہ اور اختیار کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو قیامت کے دن، اس عظیم دن کے اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے؟ اگر آخرت کے دن پر یقین ہوتا تو یہ اس طرح نہ کرتے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن پوری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی اور حساب کتاب دے گی، کیا ان کو اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے اس دن پر ایمان اور یقین نہیں؟ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند، اور جو اپنے لیے ناپسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں. اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کرنے کا حکم دیا قرآن کریم میں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے اہل ایمان، اپنے مال جو کماتے ہو یا جو فصلیں ہم تمہارے لیے زمین سے اگاتے ہیں اس میں سے جو پاکیزہ ترین مال ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا کرو. اللہ کی راہ میں دیا کرو. جو پاکیزہ ترین مال ہے، عمدہ ترین مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ردی چیز کے بارے میں ارادہ نہ کرو کہ اللہ کی راہ میں یہ دے دیتا ہوں. جو چیز بیکار ہو جائے، فالتو ہو جائے، ردی ہو جائے، جو اپنے استعمال کے قابل نہ رہے، فرمایا ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم خود اگر تمہیں وہ چیزیں تھمائی جائیں تو تم ہرگز ان چیزوں کو نہیں لوگے الا یہ کہ چشم پوشی کر دو، آنکھیں بند کر کے لے لو تو اور بات ہے، ورنہ اپنے لیے تم کبھی وہ چیز دینا پسند نہیں کرو گے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، تعریف کیا ہوا ہے، اسے تمہارے اس مال کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. لیکن اگر اچھا مال دو گے تو اس کا صلہ آخرت میں اچھا ملے گا، اور اگر بیکار مال دو گے تو پھر آخرت میں اس کا صلہ بھی بے صحیح.
اس لیے جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مسلمان بھائیوں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو جب کوئی چیز خیرات اور صدقہ کے طور پر دے رہے ہو تو فرمایا من طیبات ما کسبتم، تمہاری کمائی میں سے، تمہاری فصلوں میں سے جو عمدہ ترین چیز ہو اس کو اللہ کی راہ میں دو، جس کو دینے میں بھی آپ کو خوشی ہو اور لینے والے کو بھی خوشی ہو، کسی غریب کی دعا بھی نکلے۔ اور ایسی چیزیں، ردی چیزیں وہ ہرگز اللہ کی راہ میں نہ دو جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہی اصول اور یہی رویہ ہمیں سکھلایا اسلام نے یتیموں کے بارے میں۔ سورہ نساء کا پہلا رکوع ہے، اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایک بھائی فوت ہو گیا، اب اس کے پیچھے بیوہ ہے، یتیم بھتیجے ہیں، اب دوسرے بھائیوں کی تمنا یہ ہے کہ ان کو جائیداد میں سے کچھ نہ دیا جائے، اس بیوہ بھابھی کو نکال دیا جائے، ان کو دھکے دے کر یہاں سے گھروں سے نکالا جائے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، کبھی کوئی چچا، کبھی کوئی تایا، کبھی کوئی ماموں، کبھی کوئی بڑا بھائی، جس کو ہاتھ لگتا ہے وہ موقع ملتا ہی یتیم کے مال پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کیا ڈرنا چاہیے؟ کہ یہ سلوک اور رویہ جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، کیا یہ اپنے بچوں کے لیے یہ رویہ پسند کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا، قرآن کے الفاظ سنیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اگر آج یہ مر جائیں اور اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم چھوڑ جائیں، اولاد اپنی کمزور چھوڑ جائیں، جن کے بارے میں انہیں خوف ہو، خطرہ ہو کہ یہ اب ضائع ہو جائیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں دھکے کھائیں گے، جن کے بارے میں انہیں خوف ہے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ یتیم کا مال کھانے سے پہلے سوچنا چاہیے اگر آج یہ مر جائیں کل کو ان کے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے تو کیا ان کو یہ سلوک اپنی اولاد کے ساتھ پسند ہے؟ جو سلوک، جو رویہ، جو انداز، جو طریقہ کار، جو معاملہ ہم اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ یتیم کا مال کھانے والا یہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی؟ اگر آج یہ مر جائے اور دیگر بھائی دن اس کے بیوی بچوں کو دربدر کر دیں، وہ دھکے کھاتے پھریں، کیا یہ اپنے بچوں کے لیے پسند کرتا ہے؟ فرمایا جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے بچوں کے لیے وہ سلوک پسند نہیں کرتے تو پھر دوسروں کے بچوں کے ساتھ، دوسروں کی بیوہ کے ساتھ وہ سلوک کیسے کرتے؟ یاد رکھو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں یہ لوگ کوئی مال نہیں کھا رہے، حقیقت میں یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب روز قیامت بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں۔ یہی معاملہ اور یہی اصول ہم اپنی گھریلو زندگی کے اندر دیکھیں۔ گھریلو زندگی کے اندر بھی ہمیں اپنے یہی اصول دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر کے اندر ایک ساس ہے، ایک بہو ہے، شروع سے ہی لڑائی چلتی آ رہی ہے، ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے، ہر گھر کی یہی کہانی ہے، ساس بہو کا جھگڑا۔ اب ساس کو بھی سمجھنا چاہیے یہی اصول اور بہو کو بھی سمجھنا چاہیے یہی اصول، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ساس بھی وہ اس اصول کے بخلاف چل رہی ہے، بہو بھی اس اصول کے بخلاف چل رہی ہے۔ ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی جہاں جائے وہاں اسے عزت دی جائے، مقام دیا جائے، مرتبہ دیا جائے، اس سے اتنے سارا گھر کا کام نہ کروایا جائے، اس کا شوہر اس کو کھلائے پلائے گھمائے پھرائے اور کوئی اس پر پابندی نہ ہو، وہ دن کو 1 بجے تک سوتی رہے، شاہانہ زندگی گزارے میری بیٹی سے۔ لیکن وہی اماں جی جب اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور اپنی بہو گھر لاتی ہے تو اس کا رویہ، سلوک، انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔
اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کی بیٹی کے لیے وہی پسند کرو، جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہو وہی چاہو۔ نہیں، وہاں وہ بیٹے کو سمجھاتی ہے تو اس کا غلام نہ بن جانا، تو ایسا نہ کر جانا، تو ایسا نہ کر جانا، ایسا کر۔ اور یہی حکم اور یہی اصول اختیار کرنا چاہیے بہو کو، جہاں وہ چاہتی ہے کہ میری بھابھی ہمارے گھر آ کر میرے ابو امی کو اپنا ابو امی تسلیم کرے، ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے کپڑے دھوئے، ان کے لیے کھانا پکائے، اور میرا بھائی جو ہے نا اس کا غلام نہ بن جائے، اور ایسا ایسا۔ تو پھر جب تو اپنے گھر جائے تو پھر تو بھی اپنے ساس اور سسر کو اپنا والد اور والدہ تسلیم کر، ان کی خدمت کر، ان کی عزت کر، ان کا احترام کر، ان کی غیبت نہ کر، ان کے خلاف سازشیں نہ کر۔ یہ معاملات سارے کب اچھے بنیں گے؟ اصول یہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو سلوک، رویہ، انداز، طریقہ، معاملہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہو، وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے۔ نوجوان، آج ہم دیکھیں اس اصول کو اختیار اگر کریں، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا جس کی بات میں اور جو کچھ اللہ کے رسول نے اس کو سبق دیا اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ نوجوان آتا ہے، مسلم احمد کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے بیٹھا، اللہ کے رسول اذن لی بالزنا، مجھے آپ بدکاری کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھے اسے ڈانٹنے اور مارنے کے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، نوجوان سے کہا قریب آ جاؤ، وہ قریب آ گیا، فرمایا جس چیز کی تم جس بدکاری کی اجازت چاہ رہے ہو کیا تم اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، میں قتل پسند نہیں کرتا اپنی والدہ کے لیے۔ فرمایا اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے؟ ہر دفعہ وہ کہتا اللہ کے رسول نہیں نہیں، قتل نہیں۔ فرمایا پھر جو چیز، جو سلوک، جو بدکاری تم اپنے گھر کی محرمات کے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر تم جس کے ساتھ یہ بدکاری کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اس نوجوان کو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کی حالت یہ تھی، راستے پر چلتا تھا ادھر ادھر نہیں جھانکتا تھا، ادھر ادھر تاڑ جھاڑ نہیں کرتا تھا، بالکل سیدھا نظریں جھکا کر چلا کرتا تھا۔ ایک تو اللہ کے رسول کا سبق تھا، دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ آج ہمارے نوجوان کن چکروں میں ہیں، یہ گھنٹے گھنٹے پیکج اور راتوں کو دیر دیر تک باتیں کر رہے ہیں۔ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ خوش ہو کر دوستوں میں بتا رہے ہیں 2 لڑکیاں پھنسائی ہوئی ہیں، 3 لڑکیاں پھنسائی ہوئی ہیں، فلاں کو گرل فرینڈ بنایا ہوا ہے، فلاں کو بنایا ہوا ہے، فلاں کو بنایا ہوا ہے۔ اور یہی نوجوان، اسے اگر بتایا جائے کہ جب تو رات کو پوری رات 3 گھنٹے جب کال پہ بات کرتا ہے تو برابر والے کمرے میں تیری بہن سے بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس کو صرف اتنا کہہ دیا جائے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس کی غیرت جھاگ جاتی ہے، وہ مارنے پر تلا آتا ہے، قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اللہ کے بندے، جب تو خود بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے، تو جب اس کی پرواہ نہیں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے گھر کی عورتوں میں جو پرواہ ہے اور وہاں تجھے غیرت جاگ جاتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کامل والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ پورا معاشرہ
اگر اس اصول پر ہم سب زندگی گزاریں تو پھر امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات بالکل سچ ہے. کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا, کوئی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا, کوئی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا, کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا, کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا. یہ سب معاملات اور یہ لڑائیاں دنیا سے ختم ہو جائیں گی, اس معاشرے سے ختم ہو جائیں گی اور ایک صالح مومنین کا معاشرہ تشکیل پا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس اصول کی اور شریعت کے دیے ہوئے تمام اصولوں کی پابندی کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کو کا حیات تھامنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات